وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ پچھلے اتوار کو جو درس رکھا گیا تھا اس موقع پر بھی میں نے سورہ نوح کی یہی آیت سے درس کا آغاز کیا تھا، اور جو درس کے اندر شریک تھے، جو حضرات شریک تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے درس میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ تو اس موقع پر میں نے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے جو پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ ایک یعنی معاشرے کو ایک اجتماعی تربیت کا ادارے کے اندر ہم اگر تبدیل کر دیں گے تو ہر ایک بچہ جو معاشرے کے اندر پیدا ہوگا ہر ایک فرد کے ذریعے سے اپنی تربیت لے گا۔ اور اس موقع پر میں نے ضروری بات یہ بتائی تھی کہ جب اس طرح سے ہم معاشرے کو ایک اجتماعی تربیتی ادارے کے اندر تبدیل کریں گے تو ہر فرد اپنا خود احتساب کرتے ہوئے پہلے اپنے اندر اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ اس کے اندر ہمارا، تمہارا، میرا یہ سب سوچ ختم ہو جائے گی، بلکہ ہر ایک کے بچے کو وہ ایک انسان کا بچہ سمجھے گا اور ساری انسانیت کا ایک قیمتی اثاثہ سمجھے گا۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج یہی آیت کو لے کر یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان کو ہم کس طریقے سے مضبوط کریں کہ اللہ رب العالمین موت کے بعد میں جو انسان کو زندگی دینے والے ہیں اسے کس طرح سے ہم مضبوط کریں، یہی باتوں کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح پیڑ پودے جھاڑ وغیرہ کو پیدا کیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ نے زمین سے باہر نکالا ہے۔ اب اس کے لیے آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو تفصیل سے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے کس طریقے سے پیدا کیا تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جیسے ہم چپچپی مٹی جسے ہم کہتے ہیں جو پانی سے ملی رہتی ہے، اور پھر یہ تمام باتیں کہنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آپ کو قرآن کریم میں یعنی بہت ساری آیات اس طرح کی آپ کو قرآن کریم کے اندر ملتی چلی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے سورہ نوح میں جیسے فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نباتا، اللہ نے تمہیں پیڑ پودوں کی طرح زمین سے اگایا ہے۔ ہم اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیڑ پودے کی طرح زمین سے اگایا ہے، لیکن قرآن کریم میں ہمیں آیت ملتی ہے، اللہ نے دلیل کے طور پر اس آیت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زمین میں واپس لوٹا دیں گے، پھر اسی زمین سے تمہیں واپس نکالیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج پر اگر آپ غور کریں گے ہر بات کے لیے انسان دلیل طلب کرتا ہے، یعنی جب تک اس کے سامنے دلیل نہیں آتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ یعنی انسان یہ سمجھیے آپ کے کسی چیز کو مرنے کے بعد میں دوبارہ زندگی کس طریقے سے ملتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اس کے سامنے دلائل نہیں آ جاتے، وہ دلیل سے بات کو وہ دلیل جب تک دلیل کے ذریعے اس چیز کو نہیں دیکھتا یقین نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے اس عقیدے کو منوانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ کیسے زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ وہ زمین کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، پیڑ پودوں سے پتے وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ ہم آسمان سے جب بارش برسا دیتے ہیں تو یہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے موت کے بعد میں زمین کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے وہی اللہ انسان کو موت کے بعد میں دوبارہ زندگی دینے والا ہے۔
اسلامی عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد بھی اسی پر ہے کہ قیامت کا ایک دن ضرور آنے والا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین ہر ایک انسان سے اس کے اعمال کی جزا اور سزا اس کے اعمال کے مطابق دیں گے۔ آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بے شمار آپ کے سامنے پھر قرآن کریم ترتیب کے ساتھ آیتیں رکھتا چلا جاتا ہے۔ چلیے یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 یعنی 39 کو پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا اللہ تعالیٰ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے دیکھو، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمین خشک یعنی سوکھی ہوئی تھی، خشک تھی، اس کے اوپر ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی یہ مر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ مری ہوئی زمین دوبارہ زندگی حاصل کر لیتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی بہترین مثال دلیل کے طور پر انسان کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ زمین مری ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جب زمین سوکھ جاتی ہے، اور جیسے پت جھڑ کا موسم ہم جسے کہتے ہیں، اس موقع پر آپ دیکھیے، موسم خزاں بھی ہم جسے کہتے ہیں، اس موقع پر آپ دیکھیے جھاڑوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی زمین سے سوکھ جاتی ہے، اور اس موقع پر آپ جہاں کہیں پر بھی زمین پر آپ نظر ڈالیں گے، زمین آپ کو سوکھی ہوئی ہی نظر آئے گی۔ اس وقت کو، اس زمین کو اللہ رب العالمین مردہ زمین کہتے ہیں، اس کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم اس زمین کو اسی سے تعبیر فرماتا ہے، بار بار یہی کہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب بارش آتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہریالی، پیڑ پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جس اللہ نے مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے، وہی اللہ مرے ہوئے تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے والا ہے۔ انہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 یعنی 39 ہے۔ دیکھیے، اب دیکھیے انسان دلیل مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے دلیل پیش کر دی کہ دیکھو یہ تمہاری زندگیوں میں بار بار ہر سال نباتات کو زندگی دی جا رہی ہے، نباتات کو موت دی جا رہی ہے، اور اس موت کے بعد میں دوبارہ پھر سے اسی طریقے سے نباتات کو زندگی دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ انسان کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب تر مثال اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے پیش کر دی ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس کے موقع ہی پر شاید میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کا بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے مکان میں ہمارے اپنے بچے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس یعنی بچوں کی پیدائش یا جانوروں کی پیدائش کو ہم ایک معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ روزانہ یہ واقعہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان مرتا بھی چلا جا رہا ہے، دوسرے جب انسان مرتے ہیں تو ہم اس کو بھی ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی پیدائش پر اگر ہم غور اور فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو کچھ حقائق ہمارے سامنے کھل کر آئیں گے۔ جیسے ایک بے جان چیز کے اندر جان ڈالنا، جیسا کہ سورہ مومنون کی وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے 12 سے لے کر 14 تک آپ کے سامنے پچھلے درس کے موقع پر رکھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ان آیات میں اللہ نے جیسے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے پیدا کیا، پھر اسے ایک نطفہ بنا کر مادر رحم کے اندر رکھ دیا، پھر تخلیق کے دیگر مراحل کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے بڑے ہی بہترین طریقے سے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کاریگروں میں ایک بہترین کاریگر ہے۔ ایک بے جان نطفے کو مادر رحم میں پہنچانا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کرنا، اس کو یعنی ارتقائی مراحل سے اسے گزارنا، پھر انسان ایک شخصیت کے ساتھ اسے دنیا کے اندر روانہ کر دینا۔ اب دیکھیے یہاں پر انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو پچھلے ہی درس میں نے آپ کے سامنے بات رکھی
کہ وہ چند یعنی مادی چیزوں سے مل کر بن جاتا ہے، اس کی قیمت بھی میں نے ایک سائنسدان کے بقول یہ بتائی کہ 700 یا 600 روپے کی قیمت میں ایک انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو اسے چلاتی ہے، اس کی شخصیت کو بناتی ہے، اور یہی چیز اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آگے کے مراحل کو طے کرتی ہے، اسی چیز کو بنانا ہے. وہ چیز انسان کی اپنی ذات ہے، وہ چیز انسان کی اپنی شخصیت ہے، وہ چیز انسان کی اپنی خودی ہے. اس چیز کو ہی انسان کو اس دنیا کے اندر بنانا ہے. اور اس چیز کے لیے آپ قرآن پر اگر نظر ڈالیں گے، اور سورہ نوح کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کہ ہم نے ایک پیڑ کی طرح، ایک پودے کی طرح تمہیں زمین سے اگایا. ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ ایک بیج کو آپ لے لیجئے، ایک بیج کے اندر اگر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، اگرچہ وہ ہماری نظر، ایک بیج کے اندر درخت ہے، اس کے اندر پھل ہے، اس کے اندر پھول ہے، یہ چیز ایک سوکھی ہوئی بیج میں ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. لیکن جب ہم اسے زمین کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کے یعنی غذا، ہوا وغیرہ وغیرہ جب اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بیج ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد میں یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک یہی معاملہ انسان کی ذات کا معاملہ ہے. اب انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد میں آپ یہ جان لیجئے کہ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یعنی تقدیر سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اور ایک خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یعنی اس کی تقدیر تو لکھ دی گئی، لیکن جن چیزوں کے بارے میں شاہ نواز بھائی نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، یہ باتوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے. ہر انسان کو اس دنیا کے اندر تقدیر کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے، اور وہ تقدیر دنیا میں آنے کے بعد میں انسان کو خود اپنی تقدیر بنانا ہے. جیسے آپ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ انجینئر کو بلائیں گے، اور آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے آپ انجینئر کو بتائیں گے، تو انجینئر ایک پیپر کے اوپر ایک نقشہ بنا کر آپ کو دے دے گا. پھر آپ مزدوروں کے ذریعے آپ اپنے دماغ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک عمارت کو آپ تیار کر لیتے ہیں. تو دیکھیے انجینئرنگ جو ہے یہ آپ کو خود کرنی ہے. آپ خود اپنے آپ کو جنت کے مطابق بنائیں، یا آپ خود اپنے آپ کو جہنم کے مطابق بنائیں. تقدیر آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے، آپ کو خود اپنے اعمال سے اپنی تقدیر تیار کرنی ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور اس موقع پر خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ وہاں پر چھیڑا تھا. وہ نقطہ یہ تھا کہ لوگ، میری بات کا برا مت مانیے، لوگ رات کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مسالے دار کھانوں کا استعمال کرتے ہیں. وہاں پر بریانی ہے یا پھر گرم چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ منہ کے مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے مسالے دار چیزوں کا استعمال کرنا، رات میں دیر سے کھانا اور دیر سے سونا. اور اس کے بعد میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جنک فوڈ کے اندر آتا ہے. آپ جب جنک فوڈ کا استعمال کریں گے تو 16 گھنٹے ہضم ہونے کے لیے لگ جائیں گے. آپ اسی حالت میں آ کر رات میں سو جائیں گے، کھانا ہضم نہیں ہوگا، کسی کو ہارٹ ہوگا، گیسز ہوں گے، ڈائبٹیز ہوں گے، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہوں گی. اور اس کے بعد میں انسان 50 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں اتنی ہی عمر رکھی ہے. اور آخری زمانے میں تو یہ بتا دیا گیا کہ انسان 35 سال، 40 سال، 50 سال میں مر جائے گا. آپ جاپان کو لیجئے، یہ کھانے پینے صحت کے مسئلے میں پوری طریقے سے خیال رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 90 سال، 100 سال، 95 سال تک یہ پہنچتے ہیں. تو کیا بات ہے، ایک قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی تقدیر اتنی لمبی رکھ دی. اور وہ قوم جو اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی عمریں 35 سال، 50 سال، 60 سال کے اندر ختم کر دی جائیں، ایسا نہیں ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں.
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایک جگہ پر یہ فرمایا فَلْيَنفُسِكُمْ، اس کے ذمہ دار تو تم خود بھی ہو۔ تو ہم نے خود اپنی تقدیر اس طریقے سے تیار کی ہے۔ تو خیر یہ جب میں نے یہ باتیں بتائی تو کسی عالم نے میری ان باتوں کو پکڑ کر یہ کہا کہ گوشت کھانا، گائے کا گوشت کھانا، مچھلی کھانا یہ تو نبی کی سنت ہے، ہمیں کھانا چاہیے، رات کے اوقات میں بھی کھانا چاہیے، دعوت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، دعوت میں جانا سنت ہے، دعوت اگر ہم چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی انہوں نے کلپ بنا کر میرے بیان کے اوپر انہوں نے ڈال دی۔ تو دیکھیے آپ علماء اگر اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے تو پھر عوام کا یہی حال ہوگا، یہ اپنی صحت وغیرہ کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد میں اسے اپنی شخصیت بنانی ہے، اسے سب سے پہلے یعنی اس کی خودی کا شعور اسے حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کے اندر اپنی خودی کا شعور حاصل نہیں کرے گا تو ایسے انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں الذین والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، اللہ کی وحی کا انکار کر دیا اور اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ دنیا سے اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے کھاتے پیتے رہتے ہیں جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسی مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کے لیے پیش کی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کا شعور کھو دے، وہ اس طریقے کی زندگی گزارے کہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر اپنے آپ کو لے کر چلا جائے، وہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا سمجھ لے کہ زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، دعوتوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے دین کا ابلاغ، یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر نہیں ہیں اور اپنی خودی کا علم مجھے حاصل نہیں کرنا ہے، اور جس طرح کی شخصیت اللہ رب العالمین نے بنانے کی مجھے تعلیم دی ہے اس طرح کی شخصیت مجھے بنانا نہیں ہے، تو تب انسان انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس طریقے کی بھی زندگی انسان گزارتا ہے تو اس زندگی کو بھی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مردہ زندگی کہتے ہیں۔ ایک شخص اس طریقے کی زندگی گزارتا ہے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر ساری قوم اسی طریقے کی زندگی گزارتی ہے تو ساری قوم کو مردہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر مردے انہیں نہیں کہا گیا ہے جو قبروں کے اندر ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو زندگی سے پہلے دنیا سے چلے گئے انہیں مردہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو یہاں پر مردہ کہا گیا ہے جنہوں نے اپنی شخصیت کی نشو و نما کے لیے سوسائٹی یا اپنا خاندان یا معاشرے سے جو چیزیں ملی اس کے مطابق اپنی شخصیت کو بنانا جنہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اپنی شخصیت کو انہوں نے اللہ کی وحی سے نہیں بنایا ہے۔ وحی، آپ اس ایک لفظ کو لیجئے، وحی اصل میں عربی میں زندگی کو کہتے ہیں، یعنی زندگی دینے والی چیز اللہ کی وحی انسان کو زندگی دیتی ہے۔ تو اب ہماری یہ جو زندگی ہے یہ زندگی کو اللہ رب العالمین تسلیم نہیں کرتے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین موت کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ آپ غور کیجئے، لوگوں کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں زندگی دیتی ہے، اللہ کی کتاب ہماری زندگی کو بناتی ہے،
اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہیں پر ہم اپنی شخصیت کو جنت کے مطابق نشو و نما دے کر یہیں سے ہماری جنت کی زندگی کا آغاز کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد میں جنت کی زندگی کا آغاز ہے. ایسا نہیں ہے. جنت کی زندگی کا آغاز یہیں سے ہے، ہمیں یہیں پر جنت بنانا پڑے گا. اور اگر اس چیز کو آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر مرنے کے بعد میں بھی ہمیں جنت نہیں ملے گی. تو جنت کی زندگی کا سفر شروع ہو چکا ہے. تو اس جنت کی زندگی کے سفر میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب، جیسا کہ پچھلے درس میں ہی میں نے کہا کہ یہ روشنی ہے. اس روشنی کے بغیر چلیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے، اس روشنی کے بغیر چلیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہماری زندگیوں کے اندر رہے گا. نماز پڑھیں گے، اطمینان نہیں رہے گا کہ مرنے کے بعد میں جنت ملے گی نہیں ملے گی. روزہ رکھیں گے، مطمئن نہیں ہوں گے آپ کے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم نے جو سوال کیا تھا کہ اے اللہ مرنے کے بعد میں آپ زندگی کیسے دیں گے، ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، تو کہا تھا لیطمئن قلبی، اے اللہ میرے قلب کے اطمینان کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اللہ کی کتاب میں تدبر و تفکر کرنے کے بعد میں اگر اس طریقے کا ہمیں یعنی قلب کو اطمینان نہ ملے کہ میری زندگی جنتی زندگی ہے، تو پھر ہمارے ایمان کا ہم کہاں تک دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. آپ زندگی گزارنے کے بعد میں آپ کو یہیں پر آپ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میں نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اگر آپ مطمئن نہیں گئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں، جہنم میں بھی جا سکتا ہوں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اس طریقے کا ایمان آپ کو بنانا چاہیے. چلیے پھر اسی مثال کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں گا کہ ایک بیج پر آپ کو جو امید ہے، جس امید کے ساتھ آپ بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد میں یہ آپ کی امید پر پورا اترتا ہے، یہ پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے. تو پھر اسی طریقے سے آپ کی شخصیت جو ہے یہ آپ کا ایک بیج ہے، اور اس کی زمین یہی یہ دنیا ہے. اب جس طریقے سے ایک بیج کی غذا زمین کے ذریعے یہ غذا حاصل کرتا ہے، پانی لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے، جو کچھ بھی اس کی ضروریات ہے، یہ ساری چیزوں کو لے کر ایک پیڑ پودا بنتا ہے اور پھل پھول دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. اب آپ کو بھی اسی طریقے سے غذا کی ضرورت ہے. میری ذات کے لیے، آپ کی ذات کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اور یہ غذا اللہ کی وحی ہے. یہ غذا آپ کو ملے گی اللہ کی وحی کے ذریعے. یہ غذا آپ کو ملے گی جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کے مطابق بنا لیں گے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں ایک آیت سورہ حشر کی آیت ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. اب ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا. آپ کہیں گے نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں بھلایا. اللہ کو بھلانا کیا ہے؟ یعنی سوسائٹی کے ذریعے، ہمارے خاندان کے ذریعے، سوسائٹی کے افراد کے ذریعے جو نظریہ اللہ کی ذات کا ہمیں ملا ہے، اسی نظریے کے ذریعے ہم نے اللہ کو سمجھا ہے، اور اسی نظریے کے مطابق ہم عمل کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کی ذات کو قرآن کریم کے ذریعے سمجھیں گے، قرآن کریم کے نظریے کے ذریعے لیں گے، جب ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے اخلاق میں تبدیلی، ہمارے کردار میں تبدیلی، جنت کو حاصل کرنے کے مسئلے کے اندر تبدیلی، جہنم کی آگ سے چھٹکارا کس طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کے اندر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ بعض غلط سلط نظریات ہمارے دماغوں کے اندر ٹھونسے گئے تھے. پہلے ان نظریات کو نکالنا پڑے گا، اور قرآنی نظریے کے مطابق ہمیں اللہ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ زندہ ہے، زندہ رہ کر ہمیں زندگی دیتا ہے.
اب ہمیں اپنے دماغ کے اندر، اپنی میموری کے اندر اللہ کو داخل کرنا چاہیے اور اس مقام پر رکھنا چاہیے جس مقام پر ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو اور دوسری چیزوں کو رکھا ہے۔ بیوی بچے ایک دن مرنے والے، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، آپ کی تجارت ختم ہونے والی ہے، آپ کے بعد آپ کے بچے تجارت کو لے لیں گے، آپ کا مکان آپ کے بچے آپ مرنے کے بعد میں آپس میں حصے کر کے بانٹ لیں گے۔ یہ ساری چیزیں، دنیا کی مادی چیزیں، یہ ساری کی ساری، یہ میٹیریل سیولائزیشن جو ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہونے والا ہے۔ بچنے والی چیز، باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اس ذات کو آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ ذات کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ذات کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ذات کو موت کا مزہ چکنا ہے، بس دوسری ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو ذات کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اس ذات کو آپ کو بنانا ہے۔ یہ ذات کی نشو و نما ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے بار بار قرآن کریم کے ذریعے سے مردہ زمین کو رکھا۔ زمین سے ہریالی کا ختم ہو جانا، پیڑ پودوں سے ان کے پتے وغیرہ کا جھڑ جانا، اس کو اللہ رب العالمین موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کا جنہوں نے انسانیت کی سطح سے اپنے آپ کو گرا کر حیوانیت کی سطح پر جو زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم ان کو بھی مردہ کہتا ہے۔ ہم اسے زندہ کہہ لیں، چلتے پھرتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر، ہماری سوسائٹی کے اندر تجارت وغیرہ لاکھوں انسانوں کو، ہمارے شہر کے اندر کروڑوں انسانوں کو دیکھ کر ہم ان کو زندہ کہہ لیں، لیکن قرآن ان کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اب ہمیں زندگی ملے گی کیسی؟ قرآن سے آپ سوال کیجئے کہ ہمیں زندگی کیسے ملے گی؟ تو قرآن کہتا ہے، جیسے سورہ انفال اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم کیا کرو؟ اذا دعاکم، جب تمہیں لما یحییکم، جب کبھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم اس پر لبیک کہو۔ وہ اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے سے تمہیں زندگی ملتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، اس وحی کے ذریعے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اس کے بغیر ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی ہرگز نہیں ملے گی۔ اب اس کے لیے دیکھیے، میں ایک دوسرے طریقے سے بیج کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 95 کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آپ کو بے شمار آیات آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، کہ اللہ وہ ہے جو زمین میں گٹلی اور بیج کو پھاڑنے والے ہیں۔ گٹلی اور بیج کو زمین میں پھاڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندے سے مردے کو نکالتے ہیں۔ یہ تمہارا اللہ ہے۔ اے لوگو، تم کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ اب انسان کی زندگی پر بھی آپ ذرا غور کیجئے، کیا انسان کی زندگی کا معاملہ ٹھیک یہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک درخت کی طرح زمین سے اگایا، پھر اس کے بعد میں زمین کے اندر واپس لوٹا دیا، اور پھر جیسے قرآن کریم کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، جیسے ملحدین کہتے ہیں، ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں، تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں زمین کیا کیا کھا لیتی ہے ان سے، اور کیا چیزیں باقی رہتی ہیں، ہم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، سیلز کے بارے میں آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سیلز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں سیلز موجود رہتے ہیں، اور ہر ایک سیل کے اندر انسان ہو بہو موجود رہتا ہے کروڑوں کی تعداد میں۔ ہر سیل کے اندر انسان موجود ہے، پورا میرا زیروکس میرے اپنے جسم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو اس اللہ کے لیے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اسی لیے
یعنی آپ دیکھیں گے کسی کے والد کا انتقال ہوا، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، ہم روتے گئے، اور جو کوئی ہم سے ملتا ہے اس سے گلے مل کر یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا، میرا باپ مر گیا. یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ میرے والد کو اللہ نے دوسری دنیا کے لیے بلا لیا، ان قریب ہم بھی ہمارے والد سے ملاقات کرنے والے ہیں. اور پھر موت کا خوف ہمیں ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ اس لیے کہ خبر میں اژدہے چھوڑے جائیں گے، سانپ چھوڑے جائیں گے، بچھو چھوڑے جائیں گے، آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا. یہ خوف یعنی یہ خوف کی وجہ سے انسان مرنا ہی نہیں چاہتا، خبر کے اندر جانا ہی نہیں چاہتا. اگر ہم اپنی شخصیت، اپنی ذات کی نشو و نما اللہ کی بتائی ہوئی وحی کے مطابق کر لیں گے تو آپ یقین مانیے جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم خوشی خوشی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے اور منزل کی طرف سفر کرتے ہوئے نکل کر چلے جائیں گے. یعنی جو اس دنیا کے اندر اپنی شخصیت کی نشو و نما اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر جیتا اس لیے ہے کہ جب موت آئے گی تو ہنسی اور خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ موت کو گلے لگائے گا اور اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے اصل مقام کے، اپنے اصل منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا. تو اس طریقے کی حیات ہمیں اس دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے. ڈر، خوف، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ، یہ ڈر خوف تو لگا رہا ہے. اگر اس طریقے سے ہم عمل کریں گے، یعنی اعمال ہمارے اچھے نہیں ہوں گے، تو یہ ڈر اور خوف رہے گا. اور موت سے ہم اسی طریقے سے ڈرتے رہیں گے. کبھی نیند میں خواب دیکھ کر ہیبت سے اٹھ گئے، کبھی کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر بھاگ گئے، کئی دن نیند نہیں آ رہی ہے، قبرستان جانے سے خوف کھانا، قبرستان میں داخل ہونے سے خوف کھانا. کیوں؟ ہم نے اپنی شخصیت کی نشو و نما اللہ کی وحی کے مطابق کی ہی نہیں ہے. جب ہم اپنی شخصیت کی نشو و نما کرتے ہیں تو اس کی یہ خوف ہمارا خود بخود چھٹ جاتا، ہم مطمئن ہو جاتے، یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد میں اس سے بہترین زندگی ہمیں ملنے والی ہے. اس طرح سے زندگی اگر گزاریں گے تو اطمینان ملے گا. موت کو خوشی خوشی گلے لگانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 95 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دیکھیے اس طرح کی قرآن کریم میں آپ کو اور بے شمار آیات آپ کو ملے گی. ایک آیت مجھے اور یاد آئی، آیت کا نمبر اور سورہ کا نام بھی یاد نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جب ان لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے جنہوں نے اپنی شخصیت کی نشو و نما اللہ کی وحی کے مطابق نہیں کی ہے. موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ فرشتے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کہہ کر تھوڑا سا وقت دے دیا جائے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے اعمال اپنے لیے کر لوں. ان سے یہ کہہ دیا جائے گا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. نہیں، اب پردے والی زندگی ہے، اٹھائے جانے والے دن تک کے لیے اب پردے والی زندگی ہے. ہرگز ہرگز تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی. تو اسی دنیا کے اندر ہمیں آخرت کو، اسی دنیا سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اب اس یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ کی وحی سے جڑنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. جڑیں گے زندگی ملے گی، نہیں جڑیں گے کوئی زندگی نہیں ملے گی. یا پھر ہم اپنے بیج کو اس طریقے سے، یعنی ایک بیج کے اندر یہ صلاحیت موجود، حیات اس کے اندر اگر موجود ہے، آپ زمین میں ڈالیں گے وہ دوبارہ پیڑ پودے کی شکل اختیار کرے گا، وہ زندہ ہو کر آپ کو دکھائے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بیج کے اندر زندگی داخل کرنا چاہتے ہیں، اس زندگی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں، تو نشو و نما تو آپ کو دینا پڑے گا. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوسائٹی، خاندان، قبیلہ، دوست و احباب،
یہ غیر قرآنی معاشرہ جو ہے آپ کی شخصیت کو رات اور دن تباہ اور برباد کرے گا. بد اخلاقی آپ کے اندر داخل معاشرہ کرے گا، دوست و احباب کریں گے. بد کرداری آپ کے اندر معاشرہ کرے گا، دوست و احباب کریں گے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ رات اور دن ان تمام کی تمام چیزوں پر نگاہ رکھ کر جس طریقے سے ہمارے جسم کے کسی حصے پر گندگی لگ جائے تو ہم اپنے ناخن سے کھروچ کر اسے نکال دیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی شخصیت کے اوپر یعنی غیر قرآنی معاشرہ ہماری شخصیت کو اگر غلط بنانے کی کوشش کرے تو رات اور دن ہم اس کو اسی طریقے سے کھروچ کر نکالیں اور ہم اپنے آپ کی نشو و نما قرآنی تعلیمات کے مطابق کرتے چلے جائیں. بس آپ جنتی ہے، آپ کو قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی بہت آسان ہے. آپ یعنی وہ مشکل باتوں میں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، ایسا ویسا، یہ کرنا، پل صراط سے گزرنا، ایسا کرنا، یہاں سے جانا، یہ جانا، وہ سب باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے. زمین کی ایک مثال کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، ایک بیج کی مثال کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. بیج کی نشو و نما کھیتی باڑی کرنے والے یا باغبانی کرنے والے کس طریقے سے بیج کی نشو و نما، پیڑ پودوں کی نشو و نما کرنا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کو ٹھیک اسی طریقے سے اپنی نشو و نما کرنا ہے، اور آپ کی نشو و نما، آپ کی غذا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ اسی کے مطابق اپنی شخصیت کو بنا لیجئے. یہ شخصیت قرآن کے مطابق آپ کی شخصیت ہو جائے گی. بس آسان ہے ساری چیزیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے اپنی شخصیت کا مسئلہ حل کر لیجئے. آپ کا دل مطمئن، جب دل مطمئن ہے آپ کا، جنت آپ کی ہے. ہر قدم آپ کا جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کو آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا. اس طریقے سے مطمئن ہو کر زندگی گزاریے. سانپوں کا، اژدہے کا، اس کا وغیرہ کا، آگ کا، یہ سارے ڈر، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر، آپ کے دل سے نکل جائیں گی. دل و دماغ سے موت کا فرشتہ سامنے آئے گا، آپ جئیں گے ایک مسکراتی ہوئی موت کے لیے. موت کا فرشتہ آئے گا، آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ بہترین زندگی کے لیے یعنی یہ سفر ہے، اور اس سفر کے لیے آپ نکل کر چلے جائیں گے. بس یہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.